تو کہتے ہیں ہم اتنی تکلیف دے جیل کاٹ رہے ہیں اور جن لوگوں نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ انہی کے پاس جا کے آپ وہاں ان کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو میرا پارٹی کا جو بھی میرے پارٹی والے جو وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلیں گے ان کی میرے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ان کو نے کہا کہ یہ میرے پارٹی کے میر صادق اور میر جعفر ہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان کا کو بڑی تکلیف تھی. کہتے ہیں کہ افغانستان کا آپ کو پتہ کتنی دفعہ انہوں نے یہی بھیجا ہمیں ٹویٹس ان کی پچھلی آپ دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان میں پہلے انہوں نے ڈرون حملے کیے پہلے دھمکیاں تھیں پھر ڈرون کے ساتھ حملے کیے پھر ان کے لوگوں کے اتنے ہمارے جو پاکستان میں جو عرصے سے رہ رہے تھے ان کو انہوں نے کتنی بے دردی سے بے عزتی سے ان کو اپنے ملک سے نکالا. تو کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے عاصم منیر ان کو پرووک کر رہا تھا اور مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو مجاہد کہہ سکے اور اس کا وہ تب سے کہہ رہے ہیں کتنے مہینوں سے کہ اگر یہ کرو گے تو دہشت گردی بڑھے گی. آپ جو ڈرون اٹیک اپنے جو ٹرائبل ایریا میں ڈرون اٹیک کرتے ان پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئے گی تو بڑھے گی. کہتے ہیں اب اسی کہتے ہیں کہ عاصم منیر کی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے آج ہم سارے ملک ہمارا سارا ملک سفر کر رہا ہے. دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے ان کو بہت افسوس تھا اور وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ انٹرنیشنل اس کو مجاہد کہہ سکے. سارے ان کے لیے کر رہا ہے اس کو اپنے ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بات ہو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قوم کو کہا کہ جب تک آپ غلامی کی مائنڈ سیٹ میں رہیں گے آپ یہ چینی کا مافیا یہ لینڈ مافیا یہ مینڈیٹ چور یہ سارے جو ایکسٹینشن مافیاز ہیں کہتے ہیں یہ آپ کو غلام بنا کے ہی رکھیں گے. اگر آپ نے اور آپ نے اپنی نسلوں کے لیے کچھ آزادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑے گا ورنہ یہ آپ کو کبھی آج یہ ہے پھر نیکسٹ ان کی آپ دیکھ لیں ان کی نسلوں کے غلام بنو گے اور آپ کی نسلیں بھی ان کی غلام بنے گی. اس لیے اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہتے اب اٹھیں کیونکہ اگر نہیں کیا تو کہ ماشاءاللہ اب سہیل افریدی اس دن ساری رات بیٹھے ہیں. یہ وہی جمعرات کا دن ہے جو 1 سال سے ملاقاتیں انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کی بند کی ہوئی ہیں جو کہ کورٹ آرڈرز ہیں ان کے پاس. جو یہ تماشا بند ہوگا ہم یہیں بیٹھیں گے ہر منگل کو اور جو پارٹی والے ہیں وہ بیٹھیں گے جمعرات والے دن جب تک بحال نہیں کرتے جو کورٹ آرڈرز ہیں جو 6 لوگوں کے. اگلے ہفتے منگل کو ہم ان کو پیغام دے دیتے ہیں جیل انتظامیہ کو کہ 6 یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کال کیا دینی ہے آپ باہر دیکھ لیں یا پیچھے دیکھ لیں. ہم کھڑے بھی نہیں ہو سک رہے تھے. لوگوں کا جوش اتنا زیادہ وہ ہمیں کہہ رہے تھے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کھڑے کیوں ہیں آپ جائیں اڈیالہ جیل کی طرف. تو ہم دیکھیں ہمارا کام ہے کنٹرول کرنا. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھیں غصہ بہت بڑھ چکا ہے اور ہمیں اس کو بڑھنے نہیں دینا. ہم اس سے بھی ہم یہاں آ کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. عمران خان نے جو قوم کو پیغام دیا وہ غور سے سن لیں. انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ساری مافیاز ہیں جن کی آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ آپ غلام بن جائیں ہم یہاں راستے میں آتے ہیں چکری کی طرف سے آپ بھی کئی لوگ آتے ہوں گے تو ہاؤسنگ سوسائٹیز جس سپیڈ پہ بڑھ رہی ہیں پاکستان کی ان امپلائمنٹ 21 سال میں سب سے بلند سطح پہ ہے اور یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جس سپیڈ سے ہم نے 2 سال میں بنتے دیکھی ہیں ہم تو اس کے گواہ ہیں کہ اس وقت سارا کام چل رہا ہے لینڈ مافیا کا. جیسے عمران خان نے کہا شوگر مافیا ہر قسم کی مافیا. جو میری بہن پیغام دے رہی ہیں آپ کو عمران خان کا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے خود نہیں کھڑے ہوئے اس کے لیے کال کیوں دیں گے وہ عمران خان. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں خود نا انصاف مل رہا ہے عدالتوں سے. تو اگر عمران خان کا پیغام سمجھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن آپ کو غلام بنایا ہوا ہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ اور آپ کی اگلی نسلیں ان کے غلام رہیں گی. یہ پیغام ہے. اگر اس کی کوئی ٹرانسلیشن آپ خود کر سکتے ہیں. میرا خیال تھا اگر عمران خان کو بند کر دیں گے تو ساری دنیا بھول جائے گی. تو ان کا آج یہ تو ان کو ٹیسٹ آن ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں بھولے گا ان کو. اور سب کے لیے کہ عمران خان کے لیے جو دعائیں ہیں نا وہ پوری دنیا میں ہیں. اس لیے عمران خان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور جو ان کے اوپر ظلم کرے ان کے لیے بددعائیں ہیں. ان کے لیے جینا زندہ رہنا میرا خیال ہے آئندہ زندگی مشکل ہو جائے.